بہت پرانی بات ہے۔ بغداد کے ایک مشہور بازار میں ایک نان بائی کی دکان ہوا کرتی تھی۔ یہ بھائی سارا دن جلتے تندور میں روٹیاں اور نان بنا کر بیچتا۔ اس سے جو پیسے ملتے اس سے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا۔ وہ بہت نیک انسان تھا۔ جب بھی کوئی اس سے مفت میں نان کا تقاضا کرتا تو وہ اسے دے دیتا۔ اس کا یہ روز کا معمول تھا کہ جو بھی روٹیاں جل جاتی یا آٹا بچ جاتا وہ اسے قریبی دریا میں ڈال دیتا۔ جب بھی وہ مچھلیوں کو کھانا ڈالتا اس کو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی۔ ایک دن ایک تاجر اس کے پاس آیا اور کچھ نان خریدے اور کہا کہ تم بھلے آدمی لگتے ہو، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ تم پورا دن نان لگاتے ہو اور اتنی محنت کے باوجود تم اتنی رقم کما پاتے ہو کہ صرف گزارا ہی ممکن ہوتا ہے۔ مجھے ایک بھلے آدمی کی تلاش ہے۔ جس شخص کو بھی میں کام پر رکھوں گا اسے 40 دن تک کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، مگر 40 دن کے بعد اسے میرا صرف 2 گھنٹے کا کام کرنا ہوگا۔ میں یہ کام تمہیں دینا چاہتا ہوں، بتاؤ تم راضی ہو؟ اگر تم راضی ہو جاؤ تو میں تمہیں ہر ماہ 50 سونے کے سکے دوں گا۔ نان بائی کو تاجر کی پیشکش بہت ہی معقول لگی، کیونکہ نان بائی کی حیثیت سے وہ صرف 5 سونے کے سکے ہی کما پاتا تھا۔ چنانچہ اس نے تاجر کی تمام شرائط مان لی۔ پہلے 40 دن تاجر نے نان بائی سے کوئی کام نہ لیا۔ 41ویں دن کی رات تاجر بولا، چلو آج ہمیں ایک کام سر انجام دینا ہے۔ نان بائی بولا کہ کرنا کیا ہے؟ تاجر بولا، استبل میں میرا ایک گھوڑا ہے اور اس کے پاس ایک بوری ہے، وہ بوری گھوڑے پر لادو اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ نان بائی فوراً استبل میں گیا۔ اسے ایک گھوڑا اور ایک بھاری بوری نظر آئی۔ نان بائی کو تجسس ہوا کہ آخر کام کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے بوری گھوڑے پہ رکھی اور سیدھا تاجر کے پاس پہنچا۔ تاجر بولا، بہت خوب، اب ہمیں دریا کے قریب پہاڑ کی چوٹی پر جانا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں گھر سے چل پڑے۔ جب وہ دریا کے قریب پہنچے تو تاجر بولا، یہاں رکو اور بوری کو گھوڑے سے نیچے اتارو۔ تاجر بولا، اب اس بوری کو کھولو، اس میں گائے کی کھال ہوگی، تم اس کو باہر نکالو۔ نان بائی دل میں سوچنے لگا، خدا جانے ایسا کون سا کام ہے جو گائے کی کھال سے ہی سر انجام دینا ہے۔ نان بائی نے ڈرتے ڈرتے بوری کھولی اور گائے کی کھال کو باہر نکالا۔ تاجر بولا، مجھے دیکھنا ہے کہ یہ کھال کتنی بڑی ہے، لہٰذا تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ نان بائی مجبوراً اس میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ کھال میں داخل ہوا تاجر نے فوراً اسے اوپر سے باندھ دیا۔ نان بائی چلاتا رہا کہ بدبخت، یہ کیا کام کر رہے ہو؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تاجر زور زور سے ہنسنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد 2 بڑے پرندے وہاں پہنچے اور کھال کو پنجوں سے اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ چوٹی پر پہنچ کر پرندوں نے کھال کو نوچنا شروع کر دیا، جس سے کھال پھٹ گئی اور نان بائی بوکھلایا ہوا باہر نکلا۔ پرندے وہاں سے اڑ گئے اور اب وہ چوٹی پر بالکل اکیلا تھا۔ وہ ادھر ادھر بھاگا تاکہ چوٹی سے نیچے اتر سکے، مگر وہاں سے نیچے اترنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اسے اپنی نادانی پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اچانک اسے نیچے سے آواز آئی کہ چلاؤ مت، اگر تم نیچے اترنا چاہتے ہو تو راستہ میں تمہیں بتاؤں گا، مگر تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے۔ یہ آواز اس تاجر کی تھی۔ نان بائی بولا کہ میں تمہارا کام ضرور کروں گا، مگر مجھے یہاں سے نیچے اترنے کا راستہ بتا دو۔ تاجر بولا، پہلے میرا کام کرنا ہوگا۔ نان بائی بولا، اچھا بتاؤ کیا کرنا ہوگا؟ تاجر بولا کہ اپنے دائیں طرف دیکھو، ایک غار ہے، اس کے اندر جاؤ، وہاں ہیرے اور جواہرات پڑے ہیں، تم ان کو میری طرف پھینکو۔ جب میری یہ بوری ان ہیروں اور جواہرات سے بھر جائے گی تو میں تمہیں بہت سا انعام بھی دوں گا اور اس کے ساتھ میں تمہیں نیچے اترنے کا راستہ بھی بتاؤں گا۔ یہ سن کر نان بائی اسی طرف بھاگا جہاں وہ غار تھا۔ جب وہ غار میں داخل ہوا تو یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہاں بہت سا خزانہ تھا، مگر دوسری طرف انسانی ہڈیاں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اتنے میں تاجر کی آواز آئی کہ جلدی کرو، خزانہ نیچے پھینکو۔ وہ مجبوراً خزانہ نیچے پھینکنے لگا۔ تاجر نے جلدی سے اپنا تھیلا خزانے سے بھر لیا۔ نان بائی بولا کہ تم نے جو کہا میں نے کیا، اب مجھے نیچے اترنے کا راستہ بتاؤ۔ تاجر ہنسا اور بولا، تم تو احمق ہو، اتنی ساری انسانی ہڈیاں دیکھ کر بھی تمہیں سمجھ نہ آئی کہ اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ یہ کہہ کر تاجر وہاں سے چل دیا۔ نان بائی کو اس وقت صرف اپنی جان بچانا تھی۔ ان ہیروں کی چمک اسے بے معنی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
وہ خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں یہاں پڑا پڑا مر گیا تو میرا گوشت گدھوں کی خوراک بنے گا، دوسری طرف اگر میں دریا میں چھلانگ لگا دوں تو مچھلیوں کی خوراک بنوں گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ بہتر ہے کہ میں دریا میں کود جاؤں۔ چنانچہ وہ غار سے نکلا اور جس طرف دریا بہتا تھا اس طرف بھاگا۔ پہاڑ کی چوٹی بہت ہی زیادہ اونچی تھی۔ نیچے دیکھا تو دریا دیکھ کر چکرا گیا، لیکن اس نے آنکھیں بند کیں اور دریا میں کود گیا۔ دریا میں کودتے ہی مچھلیاں اس کی طرف لپکیں، مگر جلد ہی انہوں نے اپنے محسن کو پہچان لیا کہ یہی تو وہ خدا ترس انسان تھا جو ان کو بلا ناگا نان اور آٹا کھلاتا تھا۔ نان بائی تیرتے تیرتے کنارے تک پہنچ گیا۔ وہ خوش تھا کہ اس کی جان بچ گئی۔ وہ فوراً گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس بات کو 1 ماہ گزرا۔ نان بائی کو پتا چلا کہ وہی مکار تاجر دوبارہ بازار میں آیا ہوا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اب یہ اپنے اگلے شکار کی تلاش میں ہے۔ چنانچہ تاجر نے آواز لگائی، مجھے ایک بھلے آدمی کی تلاش ہے جسے میں نوکری پر رکھنا چاہتا ہوں۔ نان بائی کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا۔ اس نے اپنا بھیس بدلا اور سیدھا اس مکار تاجر کے پاس گیا اور کہا، جناب مجھے آپ کی شرائط منظور ہیں۔ تاجر نان بائی کو بالکل بھی نہ پہچان سکا۔ اس نے فوراً نان بائی کو 50 سونے کے سکے دیے۔ 40 دن گزر گئے۔ 41ویں دن تاجر بولا، استبل میں میرا گھوڑا ہے اور ایک بوری ہے، وہ لے آؤ۔ نان بائی نے ایسا ہی کیا۔ تاجر بولا، اب ہمیں دریا کے قریب پہاڑ کی چوٹی پر جانا ہوگا۔ چنانچہ وہ دونوں دریا کے پاس پہنچے۔ تاجر نے بوری اتارنے کا کہا تو نان بائی نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا کہ تاجر نے بولا تھا۔ اس کے بعد تاجر نے کہا کہ اس بوری کو کھولو، اس میں گائے کی کھال ہوگی۔ نان بائی نے گائے کی کھال باہر نکالی۔ تاجر بولا، اب مجھے دیکھنا ہے کہ یہ کھال کتنی بڑی ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ نان بائی بولا، مجھے معاف کرنا، مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے، اگر آپ ایک بار خود کر کے دکھا دیں۔ تاجر بولا، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر تاجر گائے کی کھال میں داخل ہوا۔ نان بائی نے فوراً کھال کو بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی طرح 2 پرندے آئے اور کھال کو اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ وہاں پہنچ کر پرندوں نے کھال کو نوچنا شروع کیا اور تاجر باہر آیا۔ تاجر غصے میں چلایا تو نان بائی بولا، اے مکار انسان، میں وہی نان بائی ہوں جسے تم نے اس پہاڑ کی چوٹی پر بے یار و مددگار چھوڑا تھا، مگر خدا کی مدد سے میں نیچے اترنے کا راستہ ڈھونڈ پایا۔ نان بائی نے کہا کہ مجھے نیچے اترنے کا راستہ معلوم ہے، اس لیے اگر جان پیاری ہے تو ہیرے اور جواہرات میری طرف پھینکو۔ مکار تاجر کو اپنی جان کے لالے پڑے تھے۔ وہ بولا کہ اب مجھے راستہ بتاؤ، جلدی کرو۔ نان بائی بولا کہ سچ یہ ہے کہ اس چوٹی سے نیچے اترنے کا کوئی راستہ نہیں، یا تو تم وہیں پڑے رہو یا دریا میں چھلانگ لگا دو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ تاجر دریا کی طرف بھاگا اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا میں گرتے ہی مچھلیاں اس کی طرف لپکیں اور اس کا صفایا کر دیا۔ دوسری طرف نان بائی دولت سمیٹ کر گھر چلا گیا اور مزے سے اپنی زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر تو کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔